أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تورات، ایک روشنی اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت کی چیز عطا فرمائی تھی، جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور قیامت کا بھی ڈر رکھتے ہیں۔ اور یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 48-49۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے پہلے قیامت کے تعلق سے بیان فرمایا تھا کہ اس دن ہم میزان قائم کریں گے، ترازو جس میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور یہاں پر الموازین القسط فرمایا گیا تھا، انصاف والے ترازو، انصاف کی ترازو۔ لیکن موازین اگرچہ جمع ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت سے میزان قائم کیے جائیں گے، بلکہ ایک میزان قائم کی جائے گی اور اس میں سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اور اللہ کے نزدیک اعمال اگرچہ بہت دیکھنے میں معمولی ہوں، کم وقت جس میں لگ رہا ہو اور کوئی مشکل بھی نہ ہو، لیکن اللہ کو زیادہ محبوب ہو نیت اور خلوص کے اعتبار سے، اس میں اللہ کی تعریف بیان ہوئی ہو اس اعتبار سے، جیسے کہ بخاری شریف کی جو سب سے آخری حدیث ہے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کلمتانی ثقیلتان خفیفتان، کلمتان خفیفتان علی اللسان، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بالکل ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان اور ترازو میں وہ بہت بھاری ہوں گے، اور حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ رب العزت کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں۔ وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کی گئی، تو بہت ہی دیکھنے میں معمولی اور پڑھنے میں آسان، اور جس کے اندر کوئی مشکل لفظ اور حرف بھی نہیں آیا، اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کا وزن بڑھا دیا اور اس کا ثواب بڑھا دیا۔ قرآن کا یہ انداز ہے کہ جب بھی کسی چیز کا تذکرہ چل رہا ہو تو قدیم آسمانی کتابوں کا، انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی مثال کے طور پر آتا ہے، اور زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور بہت سی جگہ پر ساتھ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ اور ہارون کا کوئی تفصیلی تذکرہ نہیں آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مفصل تذکرہ اس کے بعد کیا جا رہا ہے۔ درمیان میں ایک دو آیتوں میں یاد دلایا گیا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی ایک کتاب عطا کی تھی، اور وہ کتاب تھی تورات۔ اس تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چند صفات بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ یہ کتاب الفرقان تھی، چونکہ اللہ کی طرف سے جو بھی آسمانی کتاب اتاری جاتی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل، صحیح اور غلط، جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق قائم کرے، اور یہ بتائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کوئی شبہ باقی نہ رہے، اور اسی کو الفرقان کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو بھی الفرقان کہا گیا ہے۔
غزوہ بدر کو بھی الفرقان کہا گیا، اس کے ذریعے ہدایت کی روشنی پھیلتی ہے۔ تو فرمایا گیا وَضِيَاءَ، دلوں کو سرور اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں میں نرمی ہوتی ہے، دل روشن ہو جاتے ہیں، اور ایسی روشنی ملتی ہے کہ انسان ہدایت تک پہنچ سکے۔ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان۔ لیکن ظاہر ہے کہ دعوت اور نصیحت یہ دو طرفہ عمل ہے۔ نصیحت کرنے والا نصیحت کرنے کا اہل ہو، اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ اس کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ اس لیے تورات سے فائدہ انہی لوگوں نے اٹھایا جن میں یہ صلاحیت تھی، اور قرآن جیسی بابرکت کتاب سے بھی وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جن میں یہ صفت ہو، جس کو قرآن نے کہا للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت تھا، اس میں حق اور باطل کے لیے تورات کی حیثیت ایک کسوٹی کی، ایک ترازو کی تھی، لیکن چونکہ وہ کتاب منسوخ ہو چکی ہے اور انسانی ملاوٹوں کی وجہ سے اب اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی، اس لیے اب حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے اگر کوئی کتاب کسوٹی کا درجہ رکھتی ہے اور جس پر جانچا جا سکتا ہے اسے، تو اب یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن مجید کو عطا فرمایا۔ اسی لیے آگے قرآن کا تعارف کرایا، اور اس سے پہلے تقوی والوں کی صفت بیان کی کہ تقوی والے کون لوگ ہیں۔ صرف دو جملوں میں ارشاد فرمایا کہ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا بھی نہیں، غائبانہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ایک ہے خشیت رب، خوف خدا، وہم من الساعۃ مشفقون، اور دوسری چیز ہے کہ وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی فکر آخرت، اپنے اعمال کے حساب و کتاب کا ڈر، جزا اور سزا کے دن کو سوچ کر اپنے اعمال کی اصلاح۔ تو ایک اللہ کا ڈر اور ایک فکر آخرت، اگر یہ دو چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ اسے متقین کے مقام پر لے جاتی۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اب یہاں قرآن کا تعارف کرایا گیا کہ یہ کتاب، یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے۔ قرآن کو ذکر کہا گیا، اوپر تورات کو بھی ذکر کہا گیا، گویا کہ ذکر الفرقان قرآن کو بھی کہا گیا ہے، تورات کو بھی کہا گیا۔ اور ذکر کے معنی ہوتے ہیں ایسی کتاب جس سے نصیحت حاصل کی جائے، جو نصیحت نامہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب مبارک ہے، یعنی بہت زیادہ بابرکت، فائدہ پہنچانے والی ہے۔ انزلنا، ہم نے ہی اس کو بھی نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، تو کیا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اگر تم یہ جانتے ہو اور مانتے ہو کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، تو تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اسی خدا کی جانب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری کتاب نازل کی گئی ہے۔ تم اس پر ایمان لاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔